السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ دس از می ہما کاشف. آئی ہوپ آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج جو نئے ویک کا اسٹارٹ ہوا ہے وہ بھی اچھا ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو پہ فوراً چلتے ہیں، کوئی ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے. اچھا جی، آج ہے 5 اکتوبر اور آج ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو تمام ٹیچر جتنے بھی اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت ساری بیسٹ وشز، بہت سارا گڈ لک اور ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو آل آف یو. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سارا گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز. اچھا، تو ایز فار ایز دس ڈے از کنسرن، تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک دن ہم کسی بھی دن کو منائیں اور اس کی اہمیت ختم ہو جائے. ٹیچرز ہماری زندگی میں بڑے معنی رکھتے ہیں اور ناٹ اونلی یہ کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اور اس کے بعد علم کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی کہ تعلیم بے شک آپ کو اسکول سے ملتی ہے، ایک ٹیچر دیتا ہے آپ کو، لیکن جو تربیت ہے وہ آپ کو گھر کے ماحول سے ملتی ہے. تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ یقیناً بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں. لیکن آج کی جو سٹوری ہے وہ کچھ ٹیچنگ سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، کچھ لنکڈ ہے. اور بہت ساری ہماری سوسائٹی میں سم ٹائم ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جن پہ ہم بات نہیں کرتے، یا جو لوگ اس پروفیشن میں ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ایک ایسی ہی ایک ٹیچر کی ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو تھوڑی سی دل برداشتہ بھی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کسی کے ساتھ واقعہ ضرور ہوا ہوگا جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. اور ہوا کچھ یوں کہ ایک خاتون تھی جو کافی عرصے سے ایک کالج میں، ایک نجی کالج میں اپنی سروسز انجام دے رہی تھیں اسکول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکول اور کالج وہ دونوں کو دیکھتی تھی. تو وہاں پہ جو ان کے پرنسپل صاحب تھے ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی آتے تھے کلاس کے اندر تو بغیر نوک کیے کلاس میں آ جاتے تھے، جس سے ان ٹیچر کو کافی زیادہ الجھن ہوتی تھی. اور انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ سر آپ پلیز بغیر نوک کیے نہ آیا کریں. جس بات پہ ان کو بہت غصہ آ گیا، انہوں نے کہا پرنسپل صاحب نے، ایکسکیوز می، آپ جہاں کھڑی ہوئی ہیں، جس بلڈنگ کے اندر آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے یہ میرا بیڈ روم نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ آپ جو ہے بس فوراً اپنا استعفیٰ دے دیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پہ کام کریں. اچھا، شی واز ویری کانفیڈنٹ اور بولڈ لیڈی. تو اس نے یہ کہا ایگریمنٹ وہ اپنے پاس رکھتی تھی ہمیشہ. انہوں نے ان کو دکھایا، پرس سے نکالا کہ اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ آپ مجھے ابھی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے نہیں نکال سکتے. سو میک شیور کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو موٹیویشن ضرور ملے گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو آپ مجھے نکال نہیں سکتے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے، سیکنڈلی آپ بات جس بلڈنگ کی کر رہے ہیں کہ جہاں میں کھڑی ہوئی ہوں یہ رینٹ پہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں اگر اس کے اونر کو جا کے بتا دوں تو یقیناً آپ پھر خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ جو پرنسپل تھے وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اس ماحول میں کافی تناؤ آ گیا. پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ آف کورس ایسا ہوتا ہے ویورز کے ہم سم ٹائم جتنے بھی دل برداشتہ ہو جائیں، کوئی ایک ایسا ضرور ہوتا ہے، ماں یا باپ یا بہن یا بھائی، کوئی سم ون ویری کلوز، کہ جس سے جا کے ہم وہ باتیں شیئر کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے فادر سے بہت کلوز تھی، اور جب مجھے نہیں صبر آیا تو میں ان کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس جا کے میں رونے لگی. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے بیٹے؟ پھر انہوں نے ساری بات بتائی. تو وہ کہنے لگی بابا میں جاب چھوڑ دوں گی. تو اس کے بابا نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو جاب چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ غلط نہیں ہیں، آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا، آپ جاب نہیں چھوڑیں گی. تو وہ کہتی ہیں خاتون کہ یہ میرے باپ کا دیا ہوا کانفیڈنس ہی تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی میں اسی جاب پہ ہوں، وہاں کام کر رہی ہوں. لیکن ہر لڑکی، ہر عورت میری طرح نہیں ہوتی. ہمیں بہت سارے کمپرومائزز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کون سے کمپرومائزز ہوتے ہیں؟ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان میرڈ لڑکیاں ان کو تو پھر بھی کام مل جاتا ہے، لیکن جو میرڈ وومن ہیں ان کو اکثر نہیں ملتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ ٹیچنگ کی ہی فیلڈ سے ہیں تو آپ کے اگر چھوٹے بچے ہیں، آپ کی فیملی ایشوز ہیں، تو زیادہ تر پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ جو ٹیچر ہو ایک تو وہ ویل کوالیفائڈ ہو لیکن وہ میرڈ نہ ہو. سوچے نا کہ جب وہ ویل کوالیفائڈ ہوگی، ایک سرٹن ایج میں اس کی شادی ہوئی ہوگی، تو شادی شدہ تو وہ ہوگی نا ایٹ لیسٹ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ زیادہ تر پریفر یہ کرتے ہیں کہ ان میرڈ لڑکی ہو، ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر کوئی میرڈ خاتون ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو وہ کبھی بھی بچوں کے اگر ایشوز ہیں بھی، کبھی ہوتا ہے کہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں اور آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ اسکول میں بچے نہیں لا سکتے.
سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں خاتون کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جاب کے علاوہ بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم ایکسٹرا کر رہے ہوتے ہیں کام اور ہمیں اس کا کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ بچے اسکول میں ہیں ہم جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب تک اسکول کا ایک ایک بچہ نہ نکل جائے ٹیچرز کو وہیں روکا جاتا ہے کچھ, اور اسپیشلی جو سینئر ٹیچر ہوتی ہیں ان کو. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ بریک میں بھی بچوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے ایک نہ صرف ٹیچر ہے بلکہ ان کی آیا بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان پہ بریک پہ بھی ان پہ نظر رکھنی, اس کی بھی کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں ہے. پھر کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہ اگر آپ بحالت مجبوری کبھی ایک آدھ چھٹی کر بھی لیں تو پھر آپ کے فوراً سے پیسے کٹ جاتے ہیں. تو یہ وہ ایک دکھتی رگ ہے سمجھ لیں ہمارے اس معاشرے کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بینگ اے ٹیچر آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ میل جو ٹیچرز ہیں ان کو پھر بھی ان کی انکم یا ان کی جو سیلری ہے وہ فیمیل ٹیچرز کے مقابلے میں اکثر زیادہ بھی ہوتی ہے. تو کچھ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی اور اس کے ساتھ میں کچھ ایسے ایشوز جو ابھی انہوں نے پرسنلی جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے کہ وہ ان میرڈ لڑکیوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ بچے کبھی نہیں لا سکتے, خدا نخواستہ اگر آپ بچے بیمار ہیں اور آپ نے لانا ہے, آپ چھٹی نہیں کر سکتے, آپ کو میڈیکل الاؤنس نہیں ملتا, پھر آپ جب تک پورا اسکول خالی نہ ہو جائے, یعنی چوکیداری بھی آپ ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بینگ اے ٹیچر آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. پھر اگر بچوں کا رزلٹ خراب آ جائے تو بھی ٹیچر کی ہی شامت آتی ہے نا جی. تو بہت سارے اس وقت اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد دا مورل آف دا اسٹوری اس کی زندگی میں ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب ہمارا پروفیشن کچھ بھی ہو, بیکاز آج ٹیچر ڈے ہے تو ٹیچر ڈے سے لنکڈ یہ اسٹوری میرے ذہن میں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ویورز قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم جس پروفیشن میں جس کریئر میں ہوتے ہیں سم ٹائم ہم بہت بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ لوگوں کی کچھ بلا وجہ کی ریسٹرکشنز اور بہت زیادہ ہمیں ان کے ایٹیٹیوڈ کو فیس کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. ڈیلی ان لوگوں سے ہمارا سامنا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہمیں کوئی, آج کل آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے ویسی جابز نہیں ہیں, جب تک کوئی اچھی اپرچونٹی نہیں مل جاتی تو میں آپ کو کہوں گی کہ کبھی بھی اپنی جاب سے ہاتھ نہ دھوئیں, بیکاز آپ غصے میں آ کے کبھی کچھ کہہ دیں یا کوئی دوسرا آپ کو کہہ دے, پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک تو سینئر ہوتے ہیں, اور ابھی بہت سارے سینئر ٹیچرز کو فائر کیا گیا ہے جسٹ بیکاز آف کرونا, کہ ان کے بدلے میں ان سے بھی کم قیمت پہ جونیئر لوگوں کو رکھا گیا کہ جن سے وہ کام بھی زیادہ لیں گے. اور سینئر لوگوں کو نکالنے کا, جو سینئر ٹیچرز ہیں اسپیشلی, ان کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیسے زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ماحول ہو گیا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کرونا کی وجہ سے بھی ہوئی, ورنہ ٹیچنگ ایسا شعبہ ہے, ایک نوبل پروفیشن ہے کہ لوگ آپ کو گھر سے آپ نکلتے ہیں, جاب کرتے ہیں ایک بہت ہی اعتماد کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا پروفیشن ہونے کے ساتھ اس کو بہت عزت کی نگاہ سے اس پروفیشن کو دیکھا جاتا ہے. لیکن بینگ اے ٹیچر آپ کو بہت ساری, اور بینگ اے سینئر ٹیچر آپ کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ ہر لڑکی اگر اس خاتون کی طرح ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بات کیسے کرنی ہے, لوگوں سے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ میں اگر آپ کہیں بھی جاب کرتے ہیں اور آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور آپ اس کی شک کو نہیں پڑھتے, آپ اس میں جتنی بھی چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں اس کو نہیں پڑھتے, تو شاید آپ کو بھی اس طرح کبھی بولا گیا ہو اور آپ نے غصے میں آ کے ریزائن کر دیا ہو. سو میک شیور کہ جب بھی آپ کوئی ڈاکیومنٹ سائن کریں گے, جب آپ کسی نئی جگہ کو جوائن کریں گے, کسی نئی کمپنی کو, کسی نئی آرگنائزیشن کو, کسی اسکول کو, ایز اے ٹیچر کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں اور آپ کو کوئی ایگریمنٹ دیا جاتا ہے جس میں سے ہم تمام لوگ اس کو ریڈ نہیں کرتے, بس سائن کر دیتے ہیں. سو میک شیور کہ آپ اس ایگریمنٹ کو پورا ریڈ کریں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا آتا ہو, آپ کو پتا ہو کہ آپ غلط نہیں ہیں, تو آپ کو بولنا آتا ہو. اور ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جو نہ صرف بولڈ ہو, کانفیڈنٹ ہو, بچوں کو اچھا پڑھائے, بلکہ اپنے لیے بھی اپنا دفاع بھی کر سکے اور اپنے لیے بھی لڑ سکے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.